کراچی میں فرقہ واریت کی نئی لہر، پولیس اور رینجرز کا مذہبی تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ کھوئی ہوئی سیاسی میراث حاصل کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری ایک بار پھر پنجاب میں۔ متنازع خبر کا معاملہ، تحقیقات کا آغاز کل سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے، میں ہوں آپ کے ساتھ عثمان عوان۔ ناظرین، کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کی ایک نئی لہر اٹھی ہے، جس کے نتیجے میں جمعے کے روز 6 افراد اس فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنے اور کل بھی ایک شخص اس فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کی بھینٹ چڑھ گیا۔ پولیس اور رینجرز کی جانب سے اب مختلف علاقوں میں سرچ آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور مختلف علاقوں سے ان آپریشنز کے نتیجے میں کئی رہنماؤں کو اور کئی افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ ہم سب کچھ دنوں کے وقفے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ دوبارہ سے شروع ہوئی ہے اور اب قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی حرکت میں آئے اور مختلف لوگوں کو اور مختلف رہنماؤں کو جو کہ مذہبی تنظیموں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں حراست میں لیا گیا ہے، جس کے بعد ان تنظیموں کی جانب سے اب یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہیں دیوار سے لگانے کی یہ ایک کوشش ہے۔ دیکھیے، عوامل تو اس کے آشکار ہیں اور یہ آج کی نہیں ہے، فرقہ واریت بہت پرانی ہے۔ بر صغیر کے لوگ ماضی میں زندہ رہتے ہیں۔ اب بیٹھے جناب ابو طالب کے بارے میں اور خلفائے راشدین کے بارے میں اور کربلا کے بارے میں سڑکوں پہ گفتگو کرتے ہیں، جس کا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، سنی سنائی باتوں پہ۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حال میں زندہ تھے اور مستقبل کے بارے میں منصوبہ بندی کرتے تھے۔ دانا لوگ، آپ کی اس مفہوم کی ایک حدیث بھی ہے کہ دانا وہ ہے جو اپنے عصر میں کو سمجھتا ہو، اس میں زندہ رہتا ہو۔ تو بر صغیر کے مزاج کی یہ خامی ہے کہ ماضی کے قصوں پہ روتے رہتے ہیں۔ ماضی کو بدلا تو نہیں جا سکتا، تاریخ سے لڑا تو نہیں جا سکتا۔ یہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کا فہم حاصل کیا جائے، وہ سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ اگر پیش آیا، کوئی المیہ اگر رونما ہوا، اور بڑے علمے بھی ہوئے، یہی زندگی یہی ہے، خیر و شر کی کشمکش کے لیے اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اس پہ خود رحمی پیدا کرتے ہیں، اپنے آپ پہ ترس کھاتے ہیں، بڑا ظلم ہو گیا۔ بس ظلم ہوا تھا بہت پہلے، اس سے سبق کیا حاصل کرنا چاہیے کہ عدل کیسے ہوتا ہے اور معاملات سلجھائے کیسے جاتے ہیں، ظاہر ہے گفتگو سے۔ یعنی ایک دفعہ ڈائلاگ ہوا ہے، میرا بہت دیر تک ایک دفعہ ڈائلاگ ہوا ہے، اور عجیب بات ہے اورنگزیب کے دور میں ہوا ہے اور اس میں چیزیں سیٹل کر لی گئی۔ بہت سی چیزیں، وہ تفصیل ہے اس میں، اس وقت نہیں جا سکتے۔ حتیٰ کہ وصیت جو لکھی اورنگزیب نے، اس میں لکھا کہ میں نے 2 پیسے جمع کیے تھے کتابت کر کے قرآن کریم کی کہ میرا کفن کا بندوبست اس سے ہو، لیکن چونکہ فقہ جعفریہ کے لوگ جو اس سمجھتے ہیں کہ کتابت کے کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے، لہذا وہ پیسے اس پہ خرچ نہ کیے جائیں۔ اتنی یعنی ڈیولپمنٹ ہو گئی، اور حالانکہ اورنگزیب کو ریجیکٹ سمجھا جاتا ہے بجا طور پہ۔ آپ گفتگو نہ کریں اور سلجھانے کی کوشش نہ کریں چیزوں کو، ماضی میں زندہ رہیں، گھروں میں بچوں کو غلط سبق پڑھائے جاتے ہیں، مدارس میں تو ہے ہی، مدارس میں 83 کے آنورڈ جو سروے تھے اس میں سپاہی صاحبہ سب سے پاپولر تنظیم تھی، اور دوسری طرف بھی یہی حال ہے، کسی ایک کا نہیں ہے، ہر طرح کی فرقہ پرستی بری۔ جب ہم کہتے فرقہ پرستی کی مذمت کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے دوسرے فرقے نہ کریں، اور جس مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے اس کا جائزہ لینے کی کبھی کوشش نہیں کرتے۔ فرقوں کا دراصل کوئی کریکٹر ہوتا ہی نہیں ہے، نہ علاقوں کا ہوتا ہے، نہ زبانوں کا ہوتا ہے، نہ نسلوں کا ہوتا ہے۔ کریکٹر تو انڈیویجول کا ہوتا ہے، وہ بنایا جاتا ہے، کوشش سے سنورتا ہے آدمی۔ مطلب ہم جس اسکول میں پڑھے تھے، ہم نے تعلیم پائی، وہاں ہمیں سکھایا گیا تھا کہ اس سے بچیں ہر حال میں۔ بالکل۔ اچھا حبیب صاحب، تو یہ جب تک یہ نہیں ہوا، جو رہ گئے لوگ جو پکڑے گئے ہیں، اس میں اپیرنٹلی اب عدالتی کارروائی سے پتہ ہے یہ سارے قصوروار ہیں اور ایون ہینڈڈ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی یہ نہیں ہے، کوئی اس میں ٹارگٹ نہیں ہے۔ رہ گئی دیوار سے لگانے کی بات، اگر تو وہ قصوروار ہیں تو پکڑے جانے چاہیے، نہیں ہے قصوروار تو ابھی پتہ چل جائے گا، چھوٹ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مگر یہ رسک وہ لے نہیں سکتے۔ اس وقت جو فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، کیا مقاصد ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی پولیٹیکل سچویشن بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں اس وقت کیا ہے۔ عظمیٰ، یہ جو واقعہ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک سلسلہ ہے، چھوٹا سا واقعات کا ایک سلسلہ ہے، جس کو الحمدللہ بڑی آرام سے ہم نے روک لیا ہے۔ واقعات کا سلسلہ آپ کو یاد ہوگا مجلس عزا سے شروع ہوا تھا، جہاں پہ 2 مجالس پر فائرنگ ہوئی تھی، اور اس میں یکے بعد دیگرے 2 مجالس میں تھی، اگرچہ پرائیویٹ مجالس تھی، اور اس میں بھی انڈسکریمنیٹ فائرنگ سے
لوگوں کو شہید کیا گیا تھا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پٹیل پاڑا میں پھر وہ واقعات ہوئے جس میں لوگ قتل ہوئے, شہید ہوئے. اس میں بھی دیکھیں بے گناہ ہے دونوں طرف سے, یہ دونوں ہمارے ہی لوگ ہیں, دونوں ہم ہی ہیں, ہم ہی شیعہ ہیں, ہم ہی سنی ہیں, تو یہ ہم ہی مرے ہیں دونوں طرف سے. تو اس واقعے میں کچھ دو چیزیں سامنے آئی. ایک تو یہ کہ جس پہ تفتیش ہو رہی, ایک یہ کہ کیا ایسا تو نہیں, کیونکہ دونوں طرف سے جو بڑے لوگ ہیں, مثال کے طور پہ فیصل رضا عابدی کا کبھی بھی ٹریک ریکارڈ یہ نہیں رہا کہ وہ کسی فرقہ وارانہ فساد میں مبتلا ہوں یا فرقہ وارانہ فساد میں ابھارے لوگوں کو رجحانات تو رکھتے ہیں. اچھا, غیر محتاط خاص طور پہ پچھلے 2 سال غیر محتاط گفتگو کرتے ہیں, پچھلے 2 سال میں وہ دیکھیں یہ لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, اور یہ سامنے رپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا. ہم اس پہ ججمنٹ نہیں دے سکتے. ان کے اوپر جو کیس بھی بنا ہے, ہم نہیں کہتے وہ, ان کے اوپر جو کیس بھی بنا ہے وہ ایک سب مشین گن کا غیر لائسنس یافتہ ہونا ہے. تو پچھلے کچھ عرصے میں فیصل رضا عابدی نے اپنی جو مسلکی سیاست ہے اس میں خاصا رول پلے کیا ہے. جو پہلے مین سٹریم پالیٹکس سے انہوں نے آپٹ کیا کہ میں اپنی مسلکی سیاست میں چلا جاؤں, تو اس وجہ سے وہ تھوڑا نمایاں ہو گئے اس میں. اسی طرح جو دوسرے لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی متعین الزامات اب تک نہیں ہیں, اب تک نہیں لگائے گئے, خواہ وہ کسی بھی طرف سے ہیں, لیکن انہیں احتیاطاً گرفتار کر لیا گیا اور سرچ آپریشن بہت اچھا کیا. اسٹیٹ کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور خاص بات کہ ان تمام وارداتوں میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے وہ ایک ہی قسم کا ہے. ایک ہی قسم. اسی وجہ سے جو گمان ہے بعض لوگوں کا کہ شاید یہ کوئی تیسرا ہاتھ ہے, ایسا شخص ہے یا ایسا گروہ ہے یا ایسی کوئی طاقت ہے جو کراچی میں بدامنی چاہتی ہے. ایک بات میں آپ کو معلومات کی بنیاد پہ بتاتا ہوں. ایک خاص گروہ کے لوگوں کو نام اس لیے نہیں لینے سے فساد پیدا ہوتا ہے. ایم کیو ایم کے جو لوگ انڈیا سے ٹرینڈ ہو کے آئے تھے انہوں نے ٹرینڈ کیا تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں ایم کیو ایم کے لوگ ٹرینڈ ہو کے آئے تھے. پونا سے بمبئی تک کیمپ تھے جس میں انہیں ٹریننگ دی جاتی تھی, اور ٹریننگ صرف اسلحہ چلانے کی نہیں ہوتی ہے, برین واشنگ ہوتی ہے. اور معاوضے پہ بھی لوگ قتل کیے جاتے ہیں, 50,000 روپے معاوضہ دیا جاتا ہے. جہاں قانون کی گرفت نہ ہو پولیس بے بس ہو جائے. پولیس کانسٹیبل سے لے کے تو اوپر تک جہاں تک ممکن ہو بھرتی سفارش پہ ہوتی ہو. اور پبلک سروس کمیشن کا تو حال سب کو پتہ ہی سندھ کا کیا ہے, کوئی ٹکتا ہی نہیں وہاں پہ, اور منمانی وہ کرتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں بھرتی کراتے ہیں. ان کا مقصد تو پیسے جمع کرنا ہے. اسلحے کی خریداری میں وہ اسود یار پہ جو کیس ہے وہ کس چیز کا ہے؟ سکینر, اسلحے کی خریداری. اور یہ تو 2 سال پہلے اتنا بڑا سکینڈل تھا. 1 سال پہلے شاید وہ کراچی میں جو اسلحہ خریدا جا رہا تھا, بختر بند گاڑیاں تھیں. نفاذ قانون کے لا اینڈ آرڈر ایک سمپل چیز نہیں ہے, اس کے کچھ تقاضے ہیں. فائنل انالیسس میں مقابلہ فہم تو ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے. جب حکومتیں اور لیڈر اس قدر غیر ذمہ دار ہوں کہ انہیں یہ نہیں کانسٹیبل جو پیسے دے کے بھرتی ہوگا, آپ اس سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ اچھا حبیب صاحب, ایک چیز, سوشل میڈیا کو آپ بھی فالو کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر اس وقت جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس موضوع کو لے کر, وہ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو تمام علماء ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے اور اپنے اپنے پیروکاروں کو بتانا چاہیے کہ آپ ڈس انفارمیشن نہ پھیلائیں. اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ جسے منطق کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایجابی کریں, اپنے خود کو ٹھیک تو سمجھیں لیکن سلبی نہ کریں کہ کسی دوسرے کے اوپر آپ کیچڑ اچھالتے رہیں. ایسی حرکتوں سے تو گریز کریں. اور اس میں آئی ایس پی آر نے پریس ریلیز بھی, یعنی رینجرز نے پریس ریلیز بھی جاری کی کہ اس طرح کی جو ہمارے اچھا اس میں رینجرز کو بھی نشانہ بنا لیتے ہیں نا, حالانکہ رینجرز نے ایسی قطعاً کوئی حرکت نہیں کی, ایسی کوئی یعنی کوئی اس کے اوپر سوالی نشان نہیں اٹھایا جا سکتا. میں آپ کو ایک اجلاس کے بارے میں بتاتا ہوں جو طلب کیا گیا. میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے, کوئی میں نے ان سے اجازت نہیں لی تھی. پوچھا جانا چاہیے, ظاہر ہے آف دا ریکارڈ گفتگو آپ نام لے کے نہیں کر سکتے. تو وہ بلایا مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو, علماء کو, اور انہوں نے کہا لمبی لمبی تقریریں شروع. انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی, آپ صرف ایک مہربانی کریں. انہی کو بلایا نا جو لوگ یہ کام کرتے, آپ مہربانی کریں, آپ خاموش رہیں, باقی ہم کر لیں گے. اسی طرح مجھے یاد ہے گلگت بلتستان میں بہت پرابلم ہوتا تھا, وہاں ایک اچھے افسر کو بھیجا, وہ گیا, اس نے سب کو بلایا, اس نے کہا بھائی صاحب بالکل میں اجازت نہیں دوں گا. اور اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کون کتنا طاقتور ہے, اسٹیٹ ہی طاقتور ہے. جس کسی نے گڑبڑ کی پکڑ کے اندر ڈال دوں گا. دیکھیں جو یقین کیجئے کہ وہاں اتنی تیزی سے امن قائم ہوا کہ ہم حیرت زدے رہ گئے. میں نے پتا کہ یہ کون صاحب ہیں,
پتا چلا کہ بس ایک معقول ذمہ دار افسر ہے جو کوئی سفارش وغیرہ نہیں سنتا اور دلیل پہ فیصلہ کرتا ہے، عدل سے فیصلہ کرتا ہے، بالکل امن ہو گیا۔ دیکھیے کراچی ہر جگہ اسی طرح امن کراچی میں جو ہے نا سٹرکچرل، اس کے دو پہلو ہوتے ہیں ہمیشہ جب بھی فرقہ واریت کے، ایک ہوتا ہے سٹرکچرل اور ایک ہوتا ہے امیڈیٹلی واقعہ ہوا آپ نے اس کو روک لیا۔ واقعات کو روکنے میں ہماری سٹیٹ نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے ہمیشہ سے، اور پچھلے کچھ عرصے سے خاص طور پر کراچی میں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے روکا ہے۔ کراچی میں جو سٹرکچرل پرابلم ہے نا فرقہ وارانہ، وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ کراچی میں بہت آرام سے یہ بہت سارے جو نیم ملا آیا کرتے تھے نا، بعض اوقات گلگت بلتستان سے آ جاتے تھے، بعض اوقات کوئی سوات سے آ جاتا تھا، بعض اوقات کوئی سرگودا سے چلا جاتا تھا، کوئی شیخوپورہ سے چلا جاتا، کوئی لاہور سے۔ اب کراچی میں جا کے یہ خود کو عالم کہلواتے تھے، وہاں پہ انہوں نے مسجدیں پکڑی اور جو ان کا ناقص علم تھا اس کی روشنی میں انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، جس کی وجہ سے ایک دفعہ بہت سر جائے۔ دیکھیں نا پھر علماء نے، ایک منٹ بات کر بتا دوں، جو پھر علماء نے اور حکومت نے اور رینجرز نے کام کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب کراچی کی مساجد میں ائمہ اور خطبہ وہی ہوں گے جو کراچی کے مدارس سے فارغ التحصیل ہوں گے یا کراچی کے رہنے والے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے بہت بڑا سکون آ گیا۔ دیکھیے اس مسئلے کو جناب علی کرم اللہ وجہ نے ہمیشہ کے لیے حل کر دیا۔ انہوں نے کہا کوئی شخص خطبہ مسجد میں دے سکتا ہی نہیں ہے اسٹیٹ کی اجازت کے بغیر۔ اب چونکہ اسٹیٹ کی نوعیت بدل گئی ہے تو اس میں یہ کرنا چاہیے، کمیٹی بنانی چاہیے، لوگوں کو آن بورڈ لینا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے۔ جو آدمی فتنہ و فساد پھیلا ہے اس پہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے، عارضی طور پہ ایک دفعہ لگا دی جائے، دوسری دفعہ ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی جائے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ ناظرین، اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی میں فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے۔ حبیب صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تاج محمد حنفی صاحب کو جو حراست میں لیا گیا ہے وہ NA 258 میں شکست کے خوف سے پیپلز پارٹی کی جانب سے ایسا کیا گیا ہے۔ یہ دو تین چیزیں ہیں اس میں۔ ایک بعض اوقات وہ قدرت اللہ شہاب نے ایک دفعہ اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ بعض اوقات بہت بڑے مذہبی مسئلے کی تہ میں سے ایک سیاست کی چھوٹی سی چوہیا برآمد ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کا تاثر اس لیے بھی ٹھیک ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ گرو مندر سے لے کے نارتھ ناظم آباد والی سڑک کے ارد گرد ہی ہو رہے ہیں۔ اسی پر پٹیل پاڑا ہے، اسی پر رضویہ سوسائٹی ہے، اسی پر لسبیلا چورنگی ہے، تو یہ سارے، اور اسی پر ناگن چورنگی ہے، یہ ایک ہی سڑک کے اوپر جو ہے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پر جو لوگ امن و امان تباہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ باتیں نہیں بیان کر سکتے۔ یقیناً ضروری ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں، حکومت نے کیا، اس کے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اس کے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، جو گرفتار ہونے والے ہیں نا تاج محمد حنفی، ان کے اوپر کوئی براہ راست الزام نہیں، اگرچہ ان کا جو مکتب فکر ہے وہ وہی ہے، تھوڑا شدت پسند ہے۔ علامہ یوسف حسین صاحب کا جو صاحبزادہ تھا وہ علامہ عباس کمیڈی کے صاحبزادے کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شہید ہوئے تھے اور ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا تھا وقفے سے۔ اچھا، اور علامہ یوسف حسین بالکل آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کے جسے شان علماء کہا جاتا ہے اس انداز فکر ان کا، اور سادگی بھی اسی طرح کی۔ مسجد کے ساتھ مسجد نور الایمان جہاں سے گرفتار کیا، چھوٹے سے گھر میں ہی رہتے ہیں، تو وہیں پر اس لیے فیصل رضا عابدی البتہ اپنے غیر احتیاط پسندی کی وجہ سے اور غیر محتاط بیانات کی وجہ سے انہیں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اب سمجھ آنا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ہونی چاہیے نا، ہم اس پہ ججمنٹ تو نہیں دے سکتے نا۔ قانون ادارے کس لیے ہیں، پولیس کس لیے ہے، اور رینجرز کس لیے ہیں، اور تمام لوگوں کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون بڑی کیئرفلی ایگزامن ہونا چاہیے۔ ذرا بھی کوئی شخص جو شک کی بنیاد پہ تو ظاہر نہیں ہو سکتا۔ ایک معصوم آدمی کو مار ڈالنا 100 بے گناہوں کو چھوڑنے سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ٹھیک، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ بلاول بھٹو نومبر کے دوسرے ہفتے سے وسطی پنجاب کا دورہ کریں۔ حبیب صاحب، پنجاب میں پیپلز پارٹی کی جگہ تحریک انصاف لے چکی ہے، کہیں اسی لیے تو بلاول عمران خان کو ساتھ مل کر کام کرنے کی پیشکش نہیں کر رہے؟ دیکھیے ظاہر ہے انہیں بہت شدید پریشانی ہے، کیونکہ جو پیپلز پارٹی کا پلان یہ تھا کہ 2018 میں وہ یہاں پر ہر صوبائی اور ہر قومی اسمبلی کے حلقے میں لوگوں کو کھڑا کریں گے، لیکن 2013 میں، اور 2013 میں تو یوں ہوا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس خاصا پیسہ بھی تھا، اور 2013 میں انہوں نے اپنے ہر ممبر کو، ہارون صاحب کو بھی پتا اس بات کا زیادہ اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ہر ممبر کو کچھ پیسے بھی دیے تھے، اس کی جیب میں بھی پیسے بھرے تھے کہ تم الیکشن ذرا اچھے طریقے سے لڑنا۔ تو اس 2 کنٹینر کرنسی نوٹوں کے بعض لوگوں نے، اب مجھے یہ نہیں، بعض لوگوں نے تو اس میں یہ کہا، بعض لوگوں نے تو وہ پیسے جیب میں ڈال لیے اور الیکشن نہیں لڑا، اور بعض لوگوں نے پیسے بھی خرچ
لانچ کر دیا اور الیکشن بھی لڑا لیکن انجام ان کا کوئی اچھا نہ ہوا. تو اب اس صورتحال سے 2018 کا الیکشن اگین اراؤنڈ دا کارنر ہے, تو اب اس سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی اسٹریٹجی تو اختیار کرنی ہے. لیکن اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ قمر زمان کائرہ کو بنا دیں گے پنجاب کا صدر. قمر زمان کائرہ صاحب بہت آرٹیکولیٹ آدمی ہیں, بہت اچھی طرح گفتگو کرتے ہیں. پنجاب کی صدارت کے بارے میں ایک ایسی سیاست جس میں وہ پورے پنجاب کو ساتھ یا وسطی پنجاب کو ساتھ لے کے چلیں, مجھے یوں لگتا ہے یہ ٹیڑھی کھیر ہے. یہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا, لیکن بہرحال ہماری اچھی توقع نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہے. اچھا ہارون صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کی سیاست کے کیا امکانات ہیں, اور اگر قمر زمان کائرہ صاحب کو صدر بنا دیا جائے؟ دیکھیے قائرہ صاحب کا بس کا نہیں ہے. قائرہ صاحب گفتگو اچھی کرتے ہیں, ریپوٹیشن بھی اچھی ہے, اسکلفلی کرتے ہیں, کوئی بھی کیس ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. لیکن آپ ادھر کا کنٹرڈکشن دیکھیں نا, 27 کو مل کے ہیں والد گرامی سے بلاول صاحب, اس کے بعد انہوں نے کہا عاصم حسین سیاسی کہہ دی. 462 ارب روپے کے کیسز ہیں, درجنوں کیسز ہیں, کوئی شاید نہ ثابت کیا جا سکے, لیکن کوئی عدالت ان کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر نواز شریف کو کیا میسج دیا انہوں نے کہ ہم تیار ہیں کوآپریٹ کرنے کے لیے. کیا کہا تھا انہوں نے, یاد ہے آپ کو؟ جی انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاناما کا معاملہ نہ ہوا, بل منظور نہ ہوا, تو یہ ہوا, پھر جوڈیشل کمیشن بھی نہیں بنے. وہ تو یہ ہوا, اور اشارہ دیا کہ بھائی مل کے فوج کے خلاف متحدہ محاذ بنا سکتے ہیں. وہ تو کمال یہ ہوا, اللہ کی قدرت, ہمیشہ اس ملک پہ اللہ نے رحم کیا ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی اور ہم اس مہلت کو پھر ضائع کر دیتے ہیں کہ معاملہ ہی طے ہو گیا. یعنی وہ محاصرے کی اور وہ جنگ و جدل کی کیفیت ہی نہ رہی, جس میں بہت تلخیاں پیدا ہو رہی تھی اور بہت خطرات جنم لے رہے تھے. ورنہ تو وہ گئے نا مولانا فضل الرحمان سے گلے ملے, کس لیے, کیا کہنے کے لیے کہتے ہیں. اور میں نے تو کبھی انکل نواز شریف کو, ایک تو مجھے سمجھ نہیں تھی انکل کیوں کہتا ہے. لیڈر کی عمر نہیں ہوتی, لیڈر کی جنس نہیں ہوتی. انہوں نے تو خان صاحب کو بھی چاچا بنا لیا. کس لیے, کہ بچوں جیسی بات ہے. اچھا پھر مولانا فضل الرحمان سے آدمی ملنے کے لیے جائے گا تو ظاہر ہے کس لیے ملنے کے لیے جائے گا, کوئی ڈھنگ کا کام کرنا ہے جس نے, ان سے ملنے کے لیے کیا کرنے جانا ہے اس پہ. اور جناب وہ الطاف حسین ایک سیاسی حقیقت ہے, یعنی کوئی حد ہوتی ہے جی چیزوں کی. الطاف حسین کے معاملے میں چیزیں طے ہو چکی ہیں, تو یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اور پنجاب میں یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے ہو چکا. اس میں سروائیکل ایک صاحب نے مجھے میسیج بھیجا, آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ صرف مردوں کو زندہ کیا ہے, تو مردوں کو تو صرف اللہ ہی زندہ کرتا ہے, تو اللہ ہی بندوں کو دیتا ہے, استثنائی طور پہ اختیار دیتا ہے, معجزے پیغمبروں کو عطا کرتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. جب منظور بھٹو کو انہوں نے بنایا تھا نا پنجاب کا صدر, تو اس کی قسمت پہ مہر لگا دی تھی. ہر کام کے لیے ایک آدمی ہوتا ہے. سیاسی لیڈر وہ ہے جو لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکے, تحرک پیدا کرے, پبلک سینٹیمنٹ کو سمجھتا ہو, اس کے مطابق حکمت عملی بنا سکتا ہو, جرت مند ہو, بات کرنی آتی ہو. ان سے تو نام پوچھیں بھٹو صاحب سے, تو وہ سوچ کے بتاتے ہیں کہ اس میں کوئی میں فائدہ اٹھا سکتا ہوں سچویشن کا. گزارا یہ ہے پیپلز پارٹی کا قصہ پاک ہو گیا, اور انٹیریئر سین سے ایک دن پاک ہونا ہے. جو لوگ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, ان پاپولر ہو جائے جب کوئی پارٹی. 62% نے انٹیریئر سین میں کہا کہ فوج آ جائے تو اچھا ہے, 62% نے. حالانکہ بھائی غلامی تو کبھی اچھی نہیں ہے نا, جمہوریت ہی اچھی ہے نا, مارشل لا تو اچھا نہیں ہو سکتا. لیکن اتنے تنگ ہیں, وڈیرے سے تنگ ہیں, غلام بیچاروں کو بنا کے رکھا ہوا ہے, تھانے دار سے تنگ ہیں, ڈاکو الگ عذاب ہیں, چوری چکاری ہے, کسی کی جان و مال محفوظ نہیں. کیا کیا ہے جی؟ ہم عمران خان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ نے وہاں کیا کیا ہے کہ بھئی پنجاب آپ کو سونپ دیں. یہ سندھ تو کیا ہے سندھ میں, کیا لے کے آئیں گے یہاں, زیادہ راہ کیا ہے. گفتگو کے سلسلے کو ناظرین آگے بڑھائیں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے. حبیب صاحب, بلاول جو بار بار احتساب کی بات کرتے ہیں, اس پر تو شاید انہیں رسپانس نہ مل سکے عوام کی طرف سے, کیونکہ پیپلز پارٹی پر تو خود کرپشن کے چارجز ہیں. اور کون سے ٹارگٹس انہیں سیٹ کرنے چاہیے عوامی پذیرائی حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیں احتساب کی بات تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ احتساب کی بات ہو رہی ہے, تو وہ اس لیے احتساب کی بات میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. عمران خان نے اس کو ایک ایشو بنا دیا ہے, تو لہٰذا اس ایشو کو جتنا کچھ زیادہ, جس سے جتنا کچھ وہ کیش کروا سکتے ہیں, وہ تو اس کو کروانے کی کوشش کریں گے. اور
اب پھر اس کے بعد پچھلے یعنی کچھ عرصے سے سندھ میں بھی جو حالات ہیں، جیسے ایک زمانے میں اس طرح تھے جیسے ہارون صاحب بتا رہے ہیں کہ ہر چیز ہی بک رہی ہے، لیکن اب وہاں چیزیں کڑکڑا کے ہی صحیح، شور مچا کے صحیح، لیکن اب کچھ ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے ان کے احتساب کی بات میں بھی آہستہ آہستہ وزن پیدا ہوگا، لیکن اس کے لیے انہیں شاید 2018 تک کا انتظار کرنا پڑے گا. دوسری بات جو اس میں یہاں پر جو تبدیلی کر رہے ہیں نا پنجاب میں، وہ ایک تو یہ طے ہے کہ منظور بھٹو کو ہٹا دینا اور اس کی جگہ کسی کو بھی لے آنا ایک بہتر فیصلہ ہے. یعنی اس میں ان کی جگہ کوئی بھی آ جائے، ان کی جگہ کوئی بھی آ جائے تو پیپلز پارٹی کے لیے ایک فیصلہ، ایک بہتر فیصلہ ہوگا. اچھا، اب اس میں قمر زمان کائرہ کیا بالکل ایبس میں اتھاہ گہرائیوں سے اپنی پارٹی کو اوپر اٹھا کے لا پائیں گے؟ کیا قمر زمان کائرہ خود ان کے اندر اتنی برداشت اور اتنی لچک ہے کہ وہ اپنے ارد گرد پورے پنجاب کے لوگوں کو ساتھ لے کے چل سکیں، انہیں جوڑیں، آگے بڑھائیں؟ پھر جو لوگ پیپلز پارٹی چھوڑ کے تحریک انصاف میں جا چکے ہیں انہیں واپس لائیں گے، جو بہت سارے ویسٹڈ گروپس ہوتے ہیں انہیں کیا واپس لائیں گے، اپنے کارکن کو کیا جگہ پائیں گے؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہے جس کے اوپر تجربہ ہی کچھ بتا سکتا ہے. تو توقعات جو ہیں، نہیں تو کون ان کے، مجھے ذاتی طور پر میں آپ کو بتاؤں، قاسم ضیاء بہت اچھے، انہوں نے اچھا پرفارم کیا. ہارون صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں؟ آفتاب، قاسم ضیاء خوش طبع تو خوش طبع ہیں، لوگوں کے شاید ساتھ بھی لے کے چل سکتے ہیں، سادگی بھی ان میں، معصومیت بھی چہرے پہ پائی جاتی ہے. باقی ہم زیادہ نہیں جانتے، متحرک بھی ہیں. اور پھر بے نظیر بھٹو کے ساتھ ان کی بڑے قرب تھا جو قمر زمان کائرہ تنازع میں نہیں ہے. قمر زمان کائرہ بھی اچھے ہیں، قمر زمان کائرہ کی ڈھال بہت اچھی ہے، تلوار نہیں. اچھا، دفاع بہت اچھا کر سکتے ہیں، ریپوٹیشن اچھی ہے، بات سلیقے سے کرتے ہیں، الجھتے نہیں ہیں، اپنی انرجی ضائع نہیں کرتے، ایک خاص طرح کا توازن بھی ہے ان میں، اور لائلٹی بھی ہے. ان کی وفاداری پہ شبہ کیا گیا تھا تو اس پہ انہوں نے احتجاج کیا. حالانکہ اب انہیں سوٹ کیا کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو قمر زمان کائرہ سمیت سب کو یہ سوٹ کرتا ہے، وہ تحریک انصاف میں چلے جائیں، اس میں تو جیتنے کے چانسز ہیں. یہاں کون سے چانسز ہیں؟ اچھا ہارون صاحب، اگر پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرے تو تحریک انصاف کرے گی؟ تحریک انصاف خودکشی کرے گی اگر سیٹلمنٹ کرے گی. لوگ گئے تو پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے نون لیگ میں تحریک انصاف میں کیوں گئے؟ جو شریف خاندان کے مخالف ہیں. اب تقسیم تو یہی ہے نا، پرو اینٹی نواز شریف اور پرو اینٹی بھٹو تو نہیں ہے. تو وہ کس لیے چھوڑ کے گئے؟ اس لیڈرشپ سے تنگ آئے ہوئے تھے، اس کی کرتوتوں سے عاجز آ چکے تھے. تحریک انصاف بالکل ایسا نہیں کرے گی. وہ عمران خان نہیں ہے، اور یہ وہ تحریک انصاف نہیں ہے جس کو لوگ برتنے میں کامیاب ہو جاتے تھے آسانی سے. غلطیاں تو اب بھی کر سکتے ہیں، پالیسیوں پہ میرے بھی بڑے تحفظات ہیں، لیکن یہ اس طرح یہ نہیں کر سکتے. وہ جو انہوں نے ان کو چارہ ڈالنے کی کوشش کی ہے مچھلی پھنسانے کے لیے، کیا وہ ہوتا ہے جی، اس میں نہیں آنے والے. وہ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں. بھروسہ کیسے کریں؟ دیکھیے، جو چالاک لوگ ہوتے ہیں وہ ناکام لوگ ہوتے ہیں زندگی. الٹیمیٹ انالیسز میں مثبت فکر کامیاب ہوتی ہے. یہ جو زرداری صاحب جس چیز کو اپنا ایسٹ سمجھتے تھے، جو نواز شریف میں بہت ٹینڈنسی ہے اور کسی حد تک اب عمران میں بھی آ گئی ہے کہ بھائی دوسرے کو تباہ کرنا ہے نیگیٹو طریقے سے. زندگی بری ہے، لوگ برے ہیں. جن لوگوں نے ملک اور قومیں تعمیر کی ہیں، جنہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، انہوں نے پیشنس کا مظاہرہ کیا ہے، انہوں نے مثبت تھنکنگ اختیار کی ہے، انہوں نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے. قرآن مجید کہتا ہے باقی اور برقرار وہ چیز رہتی ہے جس سے بندگان خدا کو فائدہ ہو. تو یہ پیپلز پارٹی کا تو وقت قریب ہے. جس طرح ایم کیو ایم کا میں کہتا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ہر گروہ کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کی مہلت ختم ہے. ان کی مہلت ختم ہونے والی ہے. دیکھیے، قمر زمان کائرہ جو ہے نا، یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے سرکل میں شامل نہیں تھے. یہ ایک اتفاق تھا کہ جب بی اے کی سند کی پابندی لگی تو ان کے کزن جو تھے وہ لڑا کرتے تھے، وہاں اور کوئی خاندان میں بی اے نہیں تھا، تو انہوں نے چونکہ ایم اے فلسفی کیا ہوا ہے تو یہ بی اے اویلیبل تھے، تو لہٰذا یہ سیاست میں آئے اور نمایاں ہو گئے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے. اس کے برعکس جو محترمہ بے نظیر بھٹو سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے جیسے قاسم ضیاء، وہ اس وقت ہمیں دور نظر آ رہے ہیں. رانا آفتاب فیصل آباد میں جب انہوں نے الیکشن لڑا، رانا آفتاب نے سیٹ ہاری اور سیٹ ہارتے ہی انہوں نے وزارت سے استعفیٰ دے دیا، which was very good. اچھا، اب ان کی جو مین سٹے جو ہے قمر زمان کائرہ صاحب کا یہ ہے کہ ابتدا میں یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہیں اس سرکل سے دور رکھا گیا تھا جو بلاول کے ارد گرد تھا. یہ ایک دفعہ گئے
وہاں پر, اور عام طور پر یہ ابتدائی میٹنگوں میں بالکل کمرے کے آخر میں بیٹھا کرتے تھے اور خاموش رہتے تھے. لیکن اب تو بڑے قریب نظر آ رہے ہیں. انہیں کئی دفعہ بلاول نے خود کہا کہ مسٹر کائرہ, تو انہوں نے کہا جی کہ ایز یو آر ڈسکسنگ, اس سے زیادہ انہوں نے لفظ نہیں بولے. اچھا, انہوں نے بہت کیئرفلی پورے کے پورے ماحول کو سمجھا کہ یہاں پر طاقت کا توازن کیا ہے, باپ بیٹے کے درمیان تعلقات کیسے ہیں, میں اپنا وزن اس پلڑے میں ڈالوں تو کیا ہوگا. تو آہستہ آہستہ انہوں نے میٹنگز میں بولنا شروع کیا, اور پچھلے 6 مہینے سے ان کا غیر معمولی طور پر یہ اس سرکل میں آ گئے جن کے اوپر جو بلاول ہیں وہ بڑا اعتماد کرتے ہیں. اور بلاول خود بھی چکے, اور بلکہ آپ یوں کہیے کہ جو اردو بہتر کرنے والے لوگ ہیں ان میں خود قمر زمان کائرہ صاحب کا بھی نام شامل ہے, جو بلاول کی اردو پہ کام کیا جنہوں نے. اچھا ہارون صاحب, بلاول کے ارد گرد جو لوگ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, کیا وہ پیپلز پارٹی کو ریوائیو کرنے میں بلاول کی مدد کر سکتے ہیں؟ لوگ کہاں ہیں جی, لوگ کہاں ہیں, سب سوال یہ ہے. کوئی مسلم لیگ میں آپ مجھے کوئی آدمی بتائیں, دانا آدمی روز اپنے لیے مصیبتوں کی, تحریک انصاف میں یہ انگلیوں پہ گن کے بہت سے عام لوگ بتا سکتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کیا کرنا چاہیے. صاحب تینوں پارٹیوں میں کوئی دانا نہیں ہے تو کہاں پہ ہے دانا؟ دیکھیے نہیں, وہ دانا ہو تو یہ حال ہو, اس کی وجہ اور ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ذہانت نہیں نصیب ہوئی, جس صراط مستقیم پہ نہ ہو جب آدمی, پازیٹیو تھنکنگ نہ ہو. دیکھیے میں بار بار آپ کو ایک آیت قرآن کریم کی سناتا ہوں, اصول کہاں سے ملتے ہیں, وہیں سے ملتے ہیں نا. بالکل, کہ ہر جی روح کو اللہ نے اس کے ماتھے سے تھام رکھا ہے, اور ایک دوسری جگہ پہ ہے کہ جب تم اسے بھلا دیتے ہو, یعنی اللہ کے قوانین کو, اللہ کو بھلا دینا, اس کے قوانین کو بھلا دینا, اس کے طریقے کو, تو وہ تمہیں اپنا آپ بھلا دیتا ہے. آدمی کیا تھنکنگ پیٹرن غلط ہو جاتا ہے. یہ تھوڑی ہے پاکستانی دنیا کی 7 ذہین ترین اقوام میں سے ایک ہیں. ایک کے کتنے انڈیویجول ہیں جن کے حیرت انگیز کارنامے, کتنے انٹرپرینور یہ معاشرہ پیدا کرتا ہے جو زیرو سے اٹھتے ہیں اور ایک کاروباری سلطنت تعمیر کرتے ہیں, جائز طریقے سے بھی, سارے غلط طریقے سے تو نہیں کرتے. میں اپنے شہر میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, رحیم یارخہ میں دنیا کا سب سے بڑا برین سرجن وہاں سے پیدا ہوا, ایک عام سکول سے, ایک عام کالج سے. گزارش یہ ہے کہ یہ اصول ہیں اور بہت آسان ہے سمجھنا. قائد اعظم کو پڑھ لیں, سمجھ لیں, پچھلے 200-300 سال میں اسے بڑا پولیٹیشین پیدا نہیں. ایک بات میں کروں, اسے اسٹریٹجی, یس, مقصد بڑا مقصد ہونا چاہیے, اسٹریٹجی. اچھا مطلب خان صاحب کا میں مسئلہ آپ سے عرض کرتا ہوں, بات پھر پیچیدہ ہو جاتی ہے. خان صاحب صرف نرمی تھوڑی سی کرنا سیکھ لیں اور کتھارسس پہ توجہ نہ دیں کہ میں نے اپنا دل کا بوجھ ہلکا کر کے سونا, مجھے نیند ٹھیک آئے. مثلا نہ چھیڑتے پیپلز پارٹی کو, اتنی بات کہتے کہ ہمارا معاملہ نہیں چل سکا جی, ان کا راستہ اپنا ہے, ہمارا راستہ اپنا ہے, کوئی اچھا کام ہوگا اس میں تعاون کر لیں گے, نہیں ہوگا تو آج ان کی بہت اچھی پوزیشن ہوتی ہے. اچھا میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا, قمر زمان کائرہ کو جو فیصلہ ہو رہا ہے نا, اس کے پیچھے ایک اور چیز بھی, وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو منظور وٹو صاحب تھے, ان کو زرداری صاحب نے اس لیے پنجاب کی صدارت سونپی تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رکھتے تھے. اچھا, اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ قابل قبول بھی تھے, اور اکثر اوقات اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ کچھ نہ کچھ کر بھی ڈالتے تھے. اچھا, یہ ان کا ماضی بھی گواہ ہے. تو اسی امید میں رکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے تعلقات خراب ہیں ان کو ٹھیک کر لیا جائے. بلاول کو یہ ہینگ اپ نہیں ہے کیونکہ بلاول حکومت میں نہیں ہے. تو قمر زمان کائرہ جو ہیں, ان کی شناخت وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ شناخت ہے, اور جمہوریت کے ساتھ یہ بڑے اپنا جمہوریت کے ساتھ اپنی ایسوسیشن ہے اس کو بہت ہی لہک لہک کے بیان کرتے ہیں. تو ہمارے جو موجودہ سینیریو میں قمر زمان کائرہ کی جو آمد ہوگی اس سین پہ, پھر ان کے جو بیانات آیا کریں گے, پھر جس طرح پروگراموں میں آیا کریں گے, تو جو نیریٹو آئے گا پیپلز پارٹی کا وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو آئے گا. تو اس آج کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں آپ یہ سمجھے کہ اس کا فائدہ پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا اور پی ایم ایل این کو بھی ہوگا. ایک بریک لینی ہے مجھے ہارون صاحب, بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, متنازع خبر کے معاملے پر کمیٹی کے ارکان کے تجویز کردہ نام وزیر اعظم کو ارسال کر دیے گئے ہیں, اور امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے کل اس کمیٹی کے ناموں کا اعلان کر دیا جائے گا. ہارون صاحب, یہ کہا جا رہا ہے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی جانب سے کہ تحقیقات میں پرویز رشید صاحب کو ہدف نہیں بنایا جائے گا, تو پھر ہدف کسے بنایا جائے گا؟ نہیں, پرویز رشید کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. وہ میرے تو لوگوں نے مس انٹرپریٹ کیا. میں نے ایک آدمی کا نام لے کے کہا تھا کہ فلاں آدمی ہے, انہوں نے اس کو پرویز رشید سے جوڑ دیا اس دن.
پرویز رشید کا تو تعلق ہی کوئی نہیں اس معاملے سے. وہ تو قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے ٹینشن ختم کرنے کے لیے. اور وہ جیسے یہ واقعہ ہوا تھا نا منہاج القرآن والا, منہاج یونیورسٹی والا, تو اس میں شہباز شریف نے رانا صاحب سے القرآن آفس جی کہ بھائی وہ لوگ مارے گئے پولیس کی فائرنگ سے. تو شہباز شریف صاحب نے بلایا رانا صاحب کو اور کہا کہ بھائی آپ کو ریزائن کرنا ہوگا مجھے کرنا ہوگا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا رانا صاحب نہیں کرنا تھا, پھر وہ واپس چلے گئے, پرویز رشید بھی واپس چلے جائیں گے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے سے. یعنی ہدف تو خیر کسی کو بھی نہیں بنانا چاہیے, اور اگر کوئی ہوگا فرض کیجئے کہ میرا اندازہ غلط ہے تو وہ پتہ چل جائے گا, کیونکہ کمیٹی جو بن رہی ہے نا, جہاں تک اب تک کی جو اطلاعات ہیں وہ ٹھیک بن رہی ہے. اور فوج کے اور سول کے جو, اور اس سے بہتری ہوئی پرویز رشید صاحب اس سے علیحدگی سے, فوج اور سول کے درمیان لوگوں نے غور نہیں کیا کچھ بہتری ہوئی ہے حکومت کے اور ان کے درمیان, اور وہ چاہیں گے کہ مزید بہتری ہو. دیکھیں یہ خبر دی گئی تھی اسی گروپ کو جو وزیر اعظم کے لیے کام کرتا ہے, وہ خوب فائدہ اٹھاتا ہے, جنہوں نے اخباری اپنا تباہ کر لیا, چینل بھی تباہ کر لیا. اسی میں انہوں نے انکار کر دیا تھا, یہ اتنی خطرناک خبر تھی. ہندوستان ٹائمز کو بھی دینے کی کوشش کی, یہ تو استعمال ہوا اور استعمال ہونے کے لیے تیار تھا ذہنی طور پہ. اب اخبار نویس اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں تو کرتے رہیں, اس تعصب کے بنیاد پہ ہماری برادری کا حصہ ہے. تحقیقات کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اب تک کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پہ ڈاؤٹ کیا جائے. ٹھیک, جب افسروں کے نام سامنے آئیں گے تو اور بھی پتہ چل جائے گا. افسر دونوں طرح کے ہوتے ہیں, اچھے افسر. یہ ناصر درانی بھی تو آخر اسی پولیس میں تھا نا, ایک شکایت اس کی کبھی سننے میں نہیں آئی, چاہے وہ نچلے رینک میں رہا چاہے بڑے رینک میں رہا. یہ ہو سکتا ہے کوئی فیصلہ نہ درست ہو. یہی طریقہ ہے, بالکل ٹھیک انکوائری ہو رہی ہے اور چیزیں سامنے آ جائیں گی اور اس میں پھر متعین ہو جائے. اگر یہ پتہ چلا کہ پرائم منسٹر یا ان کا خاندان اس میں انوالو ہوتا تو بڑی خطرناک بات ہوگی. اب تک کوئی ایسی بات آئی نہیں ہے. سرل سے تحقیقات ہوں گی اور کیسے ہوں گی وہ تو یہاں پر ہے ہی نہیں. مجھے اب تک حکومت کا جو یہ موقف ہے نا, یہ آنیسٹلی اب تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ مسئلہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی تو اس کو لیک کہا جاتا ہے اور کبھی اس کی تردید کر دی جاتی ہے کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں. اس دن چودھری نثار علی خان صاحب تقریباً قسم کیسے انداز میں یہ بات کر رہے تھے, میں قسم نہیں کہہ رہا, تقریباً قسم کیسے, یعنی پوری حقانیت کے ساتھ, ذہنی حقانیت کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ جناب ایسا تو کوئی واقع ہی نہیں, یہ تو جملہ ہی نہیں بولا گیا, یہ تو اس میٹنگ میں ہوا ہی نہیں. اچھا اب انہوں نے واقعہ ہوا ہے وہاں, یہ گفتگو نہیں ہوئی, اس کو مزید ڈسٹارٹ کیا گیا ایک خاص مقصد کے لیے. تو ڈس ایگریمنٹ تو ہوا نا. اچھا اصل میں اس میں بات یہ ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے, اختلاف تو ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بعض باتیں سیول کی درست ہوں گی, بعض ان کی درست ہوں گی. سوال یہ ہے کہ اس طرح کی میٹنگوں کی روداد اخباروں میں چھپنے لگے, پھر اس کو چھاپنے کا مقصد کیا ہے؟ چھاپنا تو اگلی بات ہے نا. آپ بات مجھے کرنے دیں گے تو میں آپ واضح کر دوں گا اپنا پوائنٹ. والا یہ اخبار مسلسل ایسی چیزیں چھاپ رہا ہے. کسی اخبار کے بارے میں ہم یہ نہ کہیں, کیوں نہ کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قومی سلامتی جہاں طے ہونی ہے اس کو وہی رہنے دیں. کہاں طے؟ آپ اس میز پہ نہیں, کیوں اس میز پہ یا کسی اخبار کے صفحات پہ نہیں. میں اس ملک کا شہری نہیں, میری آنے والی نسلوں پہ بات یہ ہے, اس ملک کا مستقبل بھیج ڈالے, میں اس پہ صبر کروں. بات یہ ہے کہ جو معاملہ ہے, ایک دفعہ چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, ہمارے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور وہ انہوں نے میسج بھی کیا, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پروگرام میں کہ محمد مالک اور ان کے درمیان, انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل فضول بات ہے. یہی میسج آگے بھی چلا گیا. مجھے یہ بھی پتا کہ سیریل نے آگے کیا میسج کیا. بات یہ ہے کہ کیا لیک ہوئی ہے, چلیں ہم مان لیتے ہیں لیک ہوئی ہے. اچھا لیک ہوئی ہے تو پھر تو اس کے لیے یہ جو تفتیش ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں یار, وہ اون کرتے ہوئے تھے, ہم نے چیک کیا, کاؤنٹر چیک کیا, تیسری جگہ سے چیک کیا, ہم سٹینڈ کرتے ہیں, وہ اس پہ سٹینڈ. میں تو چودھری نثار کی بات کر رہا ہوں, چودھری نثار کی بات کر رہا ہوں, اخبار والے اون کر رہے ہیں نا. اچھا بات یہ ہے کہ اگر تو یہ لیک ہے فرض کیا, تو اس میں اب میرا خیال ہے کہ اس کو بہت ہی دھیان سے اور اس کو بھی خفیہ رکھیں, اس کو بھی جگہ جگہ خبریں نہ نکلتی رہیں. دیکھیے میں اپنی تحقیقات ہوں اسے خفیہ اس کو نہیں, اس پورے درمیان میں پورے اس عمل کو پروسیس کو خفیہ رکھیں. جج صاحب جو بھی بنیں گے, ہائی کورٹ کے جج صاحب ہیں, ان کے ساتھ بڑے اچھے آفسرز ہیں, اس میں سارے لوگ آئیں گے, اس میں بہت ہائی پروفائل ہے. میرے خیال میں, یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ اس ایشو کو ختم ہو جانا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ اب ہم اس ایشو کو کھولیں گے, جب ہم اس میٹنگ کو کھولیں گے تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہماری لاج رکھنا, اس ملک کی لاج رکھنا, ہمارے اداروں کی لاج رکھنا کہ جس میٹنگ کو ہم نے کھولنا اس میں کون کون تھا,
اس میں وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک سب تھے، تھوڑے لکھے کو کافی سمجھے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے، اللہ نے کہا۔